اب جماعت کا دیدار ہوا مجھے 11 برس کے بعد. یہ وہی جماعت خانہ ہے کہ جہاں 3.25 گھنٹے آواز ہوئی تھی اور باہر منڈپ باندھا ہوا تھا. یہ نیا جماعت خانہ دیکھ کے بہت خوش ہوا. آپ کو اس کی مبارک. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و آل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. بھٹنی ویر جیوں میں دو آسوں پونیوں جیو جیو جے مانا جے من چندیوں یارا گھر رکھیان دیودھائیوں جگ میرو جیو میرو تریاسان یارا شاہجہاں دیداری سرور جوگا جوگ جس مومنے کے جن لدھڑوئی بھے. دنی ماں باپ شاہ کریم حضرت امام پہ صلوات پڑھو مولانا صلی اللہ محمد وآلہ. دینداروں، چوگڑیا بولا جاتا تھا. ایک عجیب سی لہر میرے دل و دماغ میں گزر گئی. چوگڑیا کیا ہے؟ سانج کے 5 چوگڑیے، صبح کے 24 چوگڑیے. میں آج اس کے اوپر تھوڑا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. چوگڑیا 4 گھڑی کو کہتے ہیں. ایک گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے، تو 4 گھڑی کا مطلب 90 منٹ، 1.5 گھنٹہ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ. پرانے زمانوں میں بادشاہوں کے جو محل ہوتے تھے وہ شہر سے دور ہوتے تھے. ان زمانوں کے اندر گھڑیاں نہیں تھیں، گھڑیال نہیں تھے، کلاک ٹاورز نہیں تھے. صبح اور شام نوبت بجتی تھی. صبح سورج نکلے، اس کے 4 گھڑی کے اندر اندر، اور شام کو سورج ڈوبے اندھیرا ہو جائے، اس کے 4 گھڑی کے اندر اندر 2 دفعہ نوبت بجتی تھی. چوگڑیا کا ایک اور بھی مطلب ہے. جب بیاہ شادی ہوتی ہے تو ہندوستان کے اندر یہ ایک رسم تھی کہ اپنے گھر کے سامنے ایک مربع شکل بنائی جاتی تھی. اسکوئر ہوتا تھا، اس اسکوئر کے اندر کراس لائنیں بنائی جاتی تھیں اور ایک چھوٹا اسکوئر بنایا جاتا تھا. اس طرح 12 خانے بنائے جاتے تھے اور ان 12 خانوں کو ریپرزینٹ کیا جاتا تھا کہ جو گرہ ہیں، 9 گرہ ہیں، اور چاند، سورج اور زمین. اس طرح یہ 12 ریپرزینٹ ہوتے تھے. پھر چوگڑیے کا ایک اور بھی مطلب ہے. جب کسی شخص کو اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے یا سگائی کے لیے یا اپنا کوئی مکان بنانے کے لیے بنیاد رکھنی ہے یا اوپننگ کرنی ہے یا دکان کی اوپننگ کرنی ہے، اس قسم کے وہ تمام کام جو خوشی سے تعلق رکھتے ہیں، اس زمانے کے اندر پنڈتوں وغیرہ ان کے پاس جا کے تو پوچھتے تھے کہ پنڈت جی چوگڑیا دیکھو تو، یعنی ٹائم دیکھو کہ اس ٹائم کے اندر 1.5 گھنٹے کے ٹائم کے اندر، چوگڑیا ہمیشہ 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ دیکھے کہ یہ گرہ وغیرہ ہیں وہ بالکل فیوریبل ہیں، فرینڈلی ہیں، تو اس ٹائم کے اندر وہ لوگ اپنا کام کرتے تھے. آپ کو یہ چیز ایسی لگے گی کہ جیسے یہ ہندوؤں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، مگر دینداروں آپ کبھی رسول اکرم کی حدیثوں کو کھنگالو تو آپ کو اس میں سے بھی ایسی چیزیں نکل آئیں گی. نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان بنایا
تو سب سے پہلے جب زمین کے اوپر سورج چمکا وہ جمعے کا دن تھا. آپ سمجھے کچھ کہ ہم یہ چوگڑیا جمعے ہی کی رات کو کیوں بولتے ہیں؟ آج اس وقت یہ تھرسڈے نہیں ہے، یہ جمعہ ہے. آج کی رات ہے وہ جمعہ ہے. آج کل کے اس زمانے کے اندر دنیا بھر کی گورنمنٹوں نے جو ٹائم رکھا ہوا ہے تو رات کو 12 بجے سے سارا دن نکل کے رات کے 12 بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے. لیکن اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شام کو 6 بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے. وہ لوگ کے جو افریقہ میں رہے ہیں ان کو خبر ہوگی کہ افریقہ کے اندر عربی ٹائم چلتا تھا. عربی ٹائم کا مطلب یہ تھا کہ شام کو 6 بجے کو وہ لوگ کومی نبیلی کہتے تھے یعنی 12 کہتے تھے، اور 7 بجے کو ساموجا یعنی سنگل ایک یونٹ کہتے تھے. دوپہر کو 12 بجتے تھے تو وہ 6 بجتے تھے. یہ جو عربی ٹائم ہے یہ رسول اللہ کے زمانے سے بھی پہلے سے چلا آتا ہے. رات اسلامی طریقے سے شام کو دن کی ڈیٹ بدل جاتی ہے. شام کو 6 بج جائیں تو نئی ڈیٹ آ جاتی ہے. اس حساب سے اس وقت دیکھو تقریباً 6:30 بجے ہیں. اگرچہ ہم نے تھرسڈے کی ڈیٹ لی لیکن آج شکروار ہے، جمعہ ہے. رات اسلام کے کیلنڈر سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. 24 گھنٹے کا جو دن رات ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہیں، 12 گھنٹے کی رات 12 گھنٹے کا دن. تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. آج جمعہ ہے. اس جمعے کی رات کو ہم چوگڑیا بولتے ہیں کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ سب سے پہلے زمین کے اوپر سورج چمکا. اس لیے ہم خداوند عالمین کے نور کی تعریف کرتے ہیں. چوگڑیا ہے وہ نوبت بجتی ہے کہ بادشاہ ادھر حاضر ہے. بادشاہ کی جو نوبت بجتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کا جو رول ہے، بادشاہ کی جو حکمرانی ہے وہ موجود ہے. ہمارے یہ 5 چوگڑیے جو شام کے ہیں ان کے اندر بھی یہی تھیم ہے، حضرت امام کی تعریف. اور اس کے اندر انسانوں کے لیے، مریدوں کے لیے کہا گیا کہ اس کو اچھی طرح سے تم پہچانو. یہ وہی نور ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زمین و زمان قائم ہے. چوگڑیوں کے اندر امام کی تعریف کی گئی اور مریدوں کو کہا گیا کہ یہ دھنی کون ہے. آخری 5 میں سے جو چھیلا یعنی آخری چوگڑیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے میں نے 3 پاٹ بولے. بھائی تنی ویریں جیوں میں دوں. اے بھائیوں، ان بھائیوں کی نیک امیدیں مولا پوری کرے کہ جن کے دل کے اندر چاند کی روشنی کی طرح نور ہے. یارہ وندیو سو جنان مشاہدو. وندن کا مطلب ہے تلاوت کرنا. ہندو لوگ وندنا کرتے ہیں، اس کے اندر رام کرشن کی اپنے بھگوان کی تعریف کرتے ہیں. عربی زبان کے حساب سے خدا تعالیٰ نے کہا ہے سب ہی خدا تعالیٰ کی گلوری کرو، گلوریفائی ہم، جس کو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ خدا کے وخان ہے، اس کی گلوری کرتے ہیں، اس کی بڑائی کرتے ہیں، اس کی بزرگی کا ذکر کرتے ہیں. قرآن شریف نے فرمایا ہے جب دوپہر آوے تو اس کا تم سبحان اللہ کی تسبیح نکالو، اور 3 پہر کے بعد جو شام کو لگ بھگ 4 ساڑھے 4 بجتے ہیں اس وقت فرمایا کہ تم اس کی الحمد کی تسبیح نکالو. یہ خدا تعالیٰ کی تعریف ہے. چوگڑیا جو 5 چوگڑیے ہیں آپ ان میں دیکھو تو ایک ایک لفظ میں بہت بڑے بڑے بھید ہیں. پھر صدرالدین ماں باپ نے بڑا کمال کیا ہے، سندھی اور کچھی زبان کو مکس کیا ہے چوگڑیوں کے اندر. اور ان کے اندر ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں بتائی ہیں. امام کو ہمارے پیروں نے سلطان العظیم کے طور پہ لیا ہے. السلطان خدا کے ناموں میں ایک نام ہے، وہی بادشاہ ہے اور کوئی بادشاہ نہیں.
اور ہم جب حضرت امام کا ذکر کرتے ہیں دینداروں، تو حضرت امام کا مطلب اللہ کا وہ نور جو ہمارے اندر موجود ہے. اس کے کپڑے بدلتے رہتے ہیں، بدن بدلتے رہتے ہیں، لیکن نور قائم ہے، موجود ہے، حاضر ہے. تو پیر ماں باپ ان 5 چوگڑیوں میں تعریف کرتے کرتے پھر ہم کو کہتے ہیں کہ اے مومنو، میں تم کو ایک بھید کی بات بتاؤں. ہمارے گنانوں میں مولانا حضرت امام، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کا حضرت امام اسواری کرے گا. اسواری کیا مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑے کے اوپر چڑھ کے، اس زمانے میں گھوڑا تھا، آج ٹینک ہے، ایروپلین ہے، مولا لڑائی کرے گا، کفر کے سامنے لڑے گا، شیطانی فورسز کے سامنے لڑے گا. اور حقیقت میں یہ واقعات بننے والے ہیں. رسول اکرم کی حدیثوں میں ہمیں امام مہدی کے آنے کے اشارے ملتے ہیں. ہندو لوگ کہتے ہیں کہ نکلنکی آئے گا، کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ جیسس واپس آئے گا، موزس والے ہیں وہ المسیح کا انتظار کر رہے ہیں. ہر مذہب والے کسی نہ کسی طریقے سے اس انتظار میں ہیں کہ دنیا جب بہت خراب ہو جائے گی، جب بہت پاپ گناہ بڑھ جائیں گے، بدیوں برائیوں کا بہت بڑا دورہ ہوگا، اور جو مرید اور سچے مومنین ہوں گے وہ پکار کریں گے کہ اے پروردگار، اب اس دنیا کے اندر نہیں رہا جاتا. تو اس وقت ان تمام شیطانی فورسز کے سامنے وہ زمانے کا امام کھڑا ہو کے ایک لیڈ لے گا، یعنی لیڈر بنے گا، اور اس زمانے کی ان بدیوں برائیوں کا سامنا کر کے لڑے گا. پھر فرماتے ہیں کہ امام اپنی نورانی طاقتوں سے کام لے گا. میرا اندازہ یہ ہے آج 6 بلین آدمی ہیں دنیا کے اوپر. جب یہ وقت آئے گا تو 20 سے 22 بلین آدمی ہوں گے. 20 سے 22 بلین، 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے. اور جب یہ لڑائی لگے گی تو جو باقی بچیں گے وہ 500 ملین سے زیادہ نہیں ہوئیں گے. 500 ملین کا مطلب آدھا بلین. پیروں کے بہت سے گنانوں کے اندر ریشو پروپورشن کا حساب کیا گیا ہے، تو 20 کا جو نمبر ہے نا اس کا استعمال کیا گیا ہے. یعنی پیر صدر دین فرماتے ہیں کہ ستجگ کے اندر 20 حصے تھے، 20 کے 20 حصوں میں دنیا کے اندر نیکیاں اور عبادت تھی. دوسرے تریتا یگ کے اندر وہ چیز 19.5 اور 20 آدھا، یعنی 19.5 حصہ اچھائیاں تھیں، آدھا حصہ برائی تھی. کلجگ کے اندر آدھا حصہ یعنی 20 میں سے آدھا اچھائیاں نیکیاں ہوں گی، 19.5 بدیاں برائیاں گناہ ہوں گے. پرسنٹیج کا حساب کرو تو 2.5% دنیا کے اندر نیک عابد ہوں گے، 97.5% بدیاں برائیاں کرنے والے انسان ہوں گے. دیکھا اس کی ریشو پروپورشن کتنی بڑی ہو گئی. اسی طرح سے پیر فرماتے ہیں کہ جب یہ بالکل شانتی ہو جائے گی تو 20 میں سے آدھا حصہ بچیں گے، 19.5 حصے، وہی 97.5% دنیا ختم ہو جائے گی. پیروں کے کلام میں بہت ذکر ہے اس بات کا، اور جگہ جگہ ذکر کیے ہوئے ہیں. ایک جگہ اکٹھا کر کے نہیں کہا. 1-2 چیزیں یہاں کہی ہیں، 1-2 چیزیں دوسرے گنان میں کہی ہیں، 1-2 چیزیں تیسرے گنان میں کہی ہیں. تو پھر ان سب کو اکٹھا کر کے محنت کا کام ہے. جب معلوم کیا گیا تو بالکل آئینے کی طرح کلیئر ہو گیا. آئینے کی طرح کلیئر ہو گیا
यारा तिथ सतई मां रोहण नक्षत्र संज थावर जियो थींदो शाह जो विया। ये थावर रात आज जुमेरात की शाम को मौला की शादी होगी। किससे होगी? वो कोई औरत नहीं होगी। फेमिनिन जेंडर के अंदर बहुत सी चीजें हैं। अरबी हिसाब देखो तो चांद को अल-कमर जो है वो फेमिनिन है, जमीन फेमिनिन है। ये जो धरती है ये फेमिनिन होने की वजह से आज तक जब से ये दुनिया बनी है कभी भी सारी दुनिया का एक राजा मालिक नहीं हुआ। हजारों साल से बहुत बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरानों ने ये कोशिश की कि हम सारी दुनिया के फातिहा बन जाएं। चंगेज खान उठा, बैठ गया, मिट गया। अलेक्जेंडर दी ग्रेट उठा, मिट गया। चंद्रगुप्त उठा, मिट गया। ऐसा बहुत से राजे महाराजे दुनिया के अंदर हो चुके कि जिन्होंने ये कोशिशें की कि सारी दुनिया को सर कर लेने, लेकिन न बन सका। तो ये दुनिया आज भी कुंवारी है। कुंवारी का मतलब कि इस दुनिया को कभी किसी ने नहीं जीता, तो ये धरती कुंवारी है, इसको मौला जीतेगा। उस जमाने के अंदर जब ये खेल तमाशा होएगा, सारी दुनिया मौलाना हाजिर इमाम को पांव में पड़ के अपना रहबर कबूल करेगी। ये लाजिम नहीं है कि उसको नूर के तौर पे माने, ये लाजिम नहीं है कि उसको इमाम के तौर पे कबूल कर ले वे, लेकिन इमाम के अधीन हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे। सारी दुनिया का बादशाह होगा वो। और अगरचे उस वक्त दुनिया का 2/3 हिस्सा बर्बाद हो चुका होगा। इस जमीन के ऊपर ऐसे बहुत से वाकयात गुजर चुके हैं। आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं और स्टडी करते रहते हैं उनको मालूम होगा कि ये पैसिफिक ओशन जो है ना, इसके अंदर 32,000 छोटे छोटे आइलैंड हैं, 32,000। एक जमाना था कि पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत बड़ी जमीन थी। ये जमीन घूमते घूमते एक दिन इसके अंदर कन्वल्शन पैदा हुई और इसमें से एक बड़ा टुकड़ा निकल के दूर चला गया। ये टुकड़ा चांद है। ये जो चांद आप देखते हो ये पैसिफिक ओशन में से निकला हुआ टुकड़ा है। इसी तरह से आप कभी दिन की फ्लाइट लो यूरोप जाने के लिए और वो फ्लाइट जो अटलांटिक के ऊपर से जाए तो आपको नीचे बस लगभग न्यूयॉर्क से आप निकलो 2 घंटे के बाद आपको जमीन नजर आएगी। बहुत बड़ी जमीन है, ऊपर से दिखती है क्योंकि पानी जो है ना वो क्लियर है। जमीन नजर आएगी। ये जमीन एक जमाने के अंदर ऊंची थी और इसको कहते हैं एटलांटिस। ये कॉन्टिनेंट था, बहुत बड़ी जमीन थी। ये डूब गया। जमीन के अंदर ऊंची नीची बातें होती रहती हैं, नवे नवे आइलैंड बनते रहते हैं, पुराने पुराने मिटते रहते हैं। ये हालात जो जमीन के ऊपर बनते रहते हैं, जियोलॉजिकली जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इसको एट्रीब्यूट करते हैं कि जमीन के अंदर आज भी आग है और वो आग आहिस्ता आहिस्ता घट रही है क्योंकि वोल्केनोज निकलते हैं। ये जो वोल्केनोज में से आग निकलती है वो अंदर से आग निकलती है। इधर से उधर 4000 माइल का एक गोला है इस जमीन के अंदर, वो आग ही आग है। और जब खुदा चाहता है, इंतजाम होता है, जमीन हिलती है, अंदर प्रेशर पैदा होता है, तो फिर ये कोह आतिशफशां जो हैं ये फूटते हैं और अंदर का लावा बाहर आता है। इसके साथ सोना आता है, चांदी आती है, तांबा आता है, लोहा आता है,
بہت سی قسم کی دھاتیں اس کے اندر باہر نکلتی ہیں اور یہ ٹھنڈے ہو کے پہاڑ بن جاتے ہیں اور پھر لوگ مائنز میں جا کے ان دھاتوں کو باہر نکالتے ہیں. ہمارے پیر صدر دین نے جو یہ اشارے کیے اور میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ دھرتی آج تک کنواری ہے، اس ساری دھرتی کا مالک آج تک کوئی نہیں ہوا، لیکن یہ بات بنے گی. پیر نے اس زمانے کی ڈیٹ دی ہے، وار دیا ہے، مہینے کا نام دیا ہے، مہینے کی تاریخ دی ہے، اور بڑے ہی سٹل طریقے سے کون سا سن ہوگا، کون سا ٹائم ہوگا، وہ ہمارے گنانوں میں ہے. اب یہی دیکھ لو تتھ ستیہ میں یہ جو چاند سورج اور دوسرے سٹار چلتے ہیں ان کا سایہ یا ان کی وائبریشن، ان کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے اور اچھائیاں برائیاں اس میں سے ہمیں ملتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر لوگ زبردستی سے، مجبوری سے، طاقت سے اس کا اثر لیتے ہیں، مگر جو عبادت والے ہیں ان کو ان گروہوں کا اثر نہیں ہوتا. تو میں نے آپ کو شروعات میں عرض کی کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے تو لوگ اچھی گھڑی ڈھونڈتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چوگڑیا. 1938 میں حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ بمبئی میں آئے. ایک دن مولا دفتر خانے میں آئے. دفتر خانہ جہاں مکھی کامڑیا کی آفس ہے. کامڑیا نے مولا کو کہا کہ خداوند بہت دفعہ لوگ آتے ہیں اور ہم کو پکی تاریخ کے لیے پکی تاریخ یعنی یہی چوگڑیا، کون سی ڈیٹ اچھی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے خوش نصیب ہے. تو یا مولا اب ہم ان کو کیا کہیں؟ مولا فرمایا کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لے مولا نے اس میں لکھنا شروع کیا. 3 کیٹیگریز بنائیں: گڈ، ویری گڈ، ویری ویری گڈ، یعنی اچھی، اس سے اچھی اور بیسٹ. ان کے اندر مولا نے حکم فرمایا، میرے پاس اس کی ایک کاپی بھی ہے. مولا نے حکم فرمایا کہ جب بھی کوئی آوے تو ان تاریخوں میں سے اس کو کہو کہ یہ تاریخوں میں کوئی بھی تاریخ چن لے. سب سے جو بیسٹ تاریخیں ہیں اس میں 3 تاریخیں ہیں. ان 3 تاریخوں کے اندر ہے 5, 7, 23 23. اور جو سیکنڈ بیسٹ ہیں یعنی اس سے اترتی ہوئی 1, 4 اور 10. اور جو بالکل آرڈینری ہیں ان کے اندر 3 تاریخ نہیں ہے، باقی سب ہیں. یعنی 3 نہیں ہے، 6 نہیں ہے، 9 نہیں ہے، 12 نہیں ہے، 15 نہیں ہے. جو 3 پہ ڈیوائڈ ہوتی ہیں مولا نے ان کو باہر رکھا ہے. باقی تاریخیں وہ سچی پکی ہیں. پیروں نے بھی ہم کو اس قسم کے اشارے کیے کہ تتھ ستیہ میں روہنی کا نکشتر ہوگا اور مولا اس دن شادی کرے گا، یعنی اعلان ہوگا کہ ساری دنیا کا میں مالک ہوں. یہ اعلان کہاں ہوگا؟ گنانوں میں ہے. میں اتنی الیبوریشن نہیں کرنا چاہتا کہ آپ لوگوں کے دماغ پھر بعد میں کاغذ پینسل اور کیلکولیٹر لے کے بزی ہو جاؤ. میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو مولا ہے وہ سچا مولا، اور ہمارے گنانوں کے اندر جو سچائیاں اور حقیقتیں لکھی ہوئی ہیں وہ کوئی آرڈینری چیزیں نہیں ہیں. وہ زمانے کے اندر دینت کالنگا، یا ہم اسلامی زبان میں کہیں تو دجال. دجال کو رسول اللہ نے کانا کہا ہے. کانا تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی آنکھ ہوئے. یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کانا ہوگا، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 ٹریک مائنڈ ہوگا، وہ دوسری بات سنے گا ہی نہیں. ایک ہی چیز جو اس کو ٹھیک لگے گی وہی کرے گا. وہ کسی دوسرے آدمی کی دلیل سے بالکل سبجوگیٹ نہیں ہوگا، اس لیے اس کو کانا کہا ہے.
کہ اس کو ادھر ادھر بالکل نہیں دکھے گا، ایک ہی چیز دکھے گی. یہ اس کی سائیکولوجی کی بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ جب ہی شادی کرے گا تو شادی میں بارات تو ہوتی ہے نا. یارا جانی شاہ جاوی رہے کاندار شاہ پرنے جیو پرنے تربھوور رائے. شادی کرے گا، اس کے جانی باراتی اکٹھے ہوئیں گے، وہ باراتی اس کے مرید ہوئیں گے، اوپر سے اتری ہوئی روحیں ہوئیں گی، فرشتے ہوئیں گے. پیر نے ہمیں گنانوں کے اندر جو ڈیٹیلز بتائی ہیں، بعض گنان ہم جانتے بھی نہیں کہ ایسے گنان موجود ہیں. پاکستان خوش نصیب ہے کہ ادھر اچھے اچھے مشنری، اچھے اچھے واعظین ریسرچ کرنے میں لگے ہیں. اور سندھ کے لوگوں کے اندر تو گنان کی بڑی محبت تھی، اب گھٹتی جاتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ 400 500 گنان لوگوں کو منہ پہ زبانی ہوتے تھے. وزیر اسماعیل گانگ جی، اس کو گنان کا بہت شوق تھا. اس نے ایک دفعہ سارے ہندوستان کے بھکتوں کو خط لکھ کے بلوایا. ایک مہینہ اپنے گھر پہ رکھا، کھلایا پلایا، ان کی خدمت کی اور گنانوں کی ایک سیمینار بنائی. اس کا قاعدہ یہ رکھا گیا کہ اگر ایک گنان ایک دفعہ بولا گیا ہے ایک مہینے کے اندر، وہی گنان ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر کوئی بھی بھگت بولے، صبح پروڑیے عبادت سے پہلے 2 بجے گنان بولے جاویں. اس کے بعد عبادت کا کام کاج پورا ہو جائے اور 10-15 منٹ دعا پڑھنے کے اندر ہوئیں تو اس کے اندر وینتی وغیرہ پڑھی جائے. دعا پوری ہو گئی، گھٹ پاٹ پورا ہو گیا، اس کے بعد بھی ایک وینتی یا صبح کا چوگڑیا پڑھتے تھے. پھر 10 بجے سیمینار چالو ہوتا تھا اور 12:30 تک، یعنی 2.5 گھنٹے صبح کے وقت رہے اور شام کو لگ بھگ 2 گھنٹے رہے. اور پھر جماعت کے اندر سمی سانج سے پہلے گنان بولے جائیں، پہلی دعا کے بعد گنان بولے جائیں، 2 دعا کے بعد پھر واپس گنان بولے جائیں اور کھانا کھا کے بھگت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں چیتیں کرے، ڈسکشن کرے. یہ سلسلہ 1 مہینے تک چلے اور ایک بھی گنان ریپیٹ نہ ہوئے. بہت سکسیس رہی. اور اس کے بعد تو وزیر اسماعیل ہر سال اس قسم کی سیمینار بلاوے، سارے ہندوستان کے بھکتوں کو بلاوے اور یہ چلے. مگر افسوس یہ رہا، یہ بات وزیر اسماعیل نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں کی. 3 یا 4 برس ایسا ہوا اور وزیر گزر گئے. اس زمانے سے گنانوں کے راگ، گنانوں کے الفاظ سیٹ کیے گئے. ایک دفعہ ہم مشنریوں نے، یہ 1934 کی بات ہے، ریکریشن کلب تھی. ہر سال جب مولا آوے تو مشنریوں کی بھی ایک مہمانی ہوتی تھی. کبھی کبھی تو مولا مشنریوں کے ساتھ 2-2 4-4 گھنٹے بیٹھے. ایک دفعہ 6 گھنٹے بیٹھے. کوشچنس آنسرز ہوتے تھے. مولا بہت سی دلیلیں دے کے ہدایت دیتے تھے. تو مولا نے ایک دفعہ عرض کی گئی کسی آدمی نے، میں اس آدمی کا نام بھی دیتا ہوں، ابھی 2 مہینے پہلے گزر گئے. مولا ان کو اپنی نور میں جگہ دے رہے. وزیر جعفر علی بھلوانی بھنڈول کی جو کتابیں لکھی ہیں، یہ وزیر جعفر علی اب جی، اس نے مولا کو عرض کی، مولا مجھے ایک سوال کرنا ہے. ماں باپ فرمایا بولو. کہتا سرکار، ہم مشنریوں کے درمیان بہت دفعہ گنانوں کے راگ کی بابت میں ہمیں کنٹروورسی ہوتی ہے. تو ماں باپ نے اس کا سوال پورا نہیں کرنے دیا. ماں باپ فرمایا فار گنان فالو جوناگڑھ. جوناگڑھ کے جو راگ ہیں وہ امام نے اپروو کیے.
اور اس کے بعد پھر جوناگڑھ کے بھکتوں کو بلایا گیا اور یہ گنان وغیرہ سیٹ ہوئے. اب تو بہت سے راگ بدل گئے، راگوں کے اندر سنیما کی اور دوسری محفلوں کی اور قوالیوں کی ٹیون آ گئی. چلو، زمانے کے اندر اس قسم کی خرابیاں ہوتی رہتی ہیں. تو مومنو، ہمارے پیروں نے یہ ذکر کیا، جیسا میں نے آپ کو عرض کہا کہ بہت سے گنانوں میں جدی جدی جگہوں کے اوپر اس زمانے کا ذکر کیا ہے پیر نے، کہ جب وہ زمانے کا امام، اس کا نام بھی دیا ہے پیر نے، اس زمانے کے امام کا نام بھی دیا ہے، اور وہ اپنی کیپٹل کہاں بنائے گا اس کیپٹل کا بھی نام دیا ہوا ہے. کتنی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. آرڈینری آدمی اس کو پڑھ کے چلے جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. ہے جی چیتن ہارا تمہیں چیت جو، جس طرح سے قرآن شریف میں جگہ جگہ لکھا ہے نا کہ ذالک ذکر للذاکرین، یہ اشارہ ان کے لیے ہے کہ جو ذکر کرنے والے ہیں، یا ان کے لیے کہ جو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اس طرح سے پیر نے بھی یہی کہا کہ جو چیتنے والے ہیں تم چیتو، سب لوگ تو چیتنے نہیں. ہے جی چیتن ہارا تمہیں چیت جو، اے وایا وی آیا گمائیں دھان جی، ایسے کڑا کیڑے چیتر چلوترو، سکڑا کیڑے چیتر چلوترو، اپنا سمیرا جو تھا سے اسوار جی. 3 چیزیں دی: چیتر کا مہینہ اور چیتر کی 4تھی تاریخ اور سال دیا ہے. سال کو پیر نے چھپا کے رکھا ہے صدف میں. اب سال نکالنے کے لیے یہ جو چوگڑیے کے اندر اشارہ کیا کہ تت ستئی میں روہنی نکشتر، اس کا جب حساب کرتے ہیں تو سال نکل آتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے پیروں نے آنے والے زمانوں کا ذکر کیا ہے. پھر کہتے ہیں زمانہ خراب ہوتا جائے گا، خراب ہوتا جائے گا، گناہ بڑھتے جائیں گے، اور جب مومن پکار کریں گے پھر مولا کھڑا ہوگا. اور مولا جب کھڑا ہوگا تو کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے گا. مولا کا لشکر چھوٹا ہوگا، تھوڑا ہوگا، اور دینت کالنگا کا لشکر تو بے حساب ہوگا. پیروں کا کمال تو دیکھو. آج سے 800 برس پہلے پیر شمس کے زمانے کے اندر دنیا کے بہت سے ملکوں کو کوئی جانتا نہیں تھا. اس میں خاص طور پہ چین. آج چین دن بدن زور کر رہا ہے. بہت تھوڑے زمانے کے اندر 50 یا 60 برس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی طاقت چین ہوگا. امریکہ 2nd گریڈ کی پاور. آپ کی نظر کے سامنے رشیا 2nd گریڈ ہو گیا. 10 مہینے کے اندر رشین سلطنت کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. جوائنٹ بیئر تھا یہ. آج کھانے کی تکلیفیں ہیں رشیا کے اندر. کمیونزم نکل رہا ہے. جہاں جہاں بھی ہمارے گنانوں کے اندر دینت کالنگا کی فورسز کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ پیروں نے سائنس کی ڈسکوریز کا ذکر کیا ہے کہ دینت کالنگا جو ہے وہ کیسی کیسی کرامتیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے فریب میں آ جائیں گے. پانی کو، کوئی لکوڈ فارم کو وہ گھی بنا دے گا. ہے جی پانی منتری نے دینت گرت بناو سے جی، اے گرت نا پرب
चलाओ शहर जी। पानी को मंत्र के, यहाँ मंत्र से मतलब जैसे कि जादू पढ़ने वाले कुछ पढ़ के उसको फूंक मारते हैं, यहाँ आप इस चीज को साइंटिफिक का हिसाब कर लो। टेक्नोलॉजी या केमिकल रिएक्शन के साथ उसको पानी को घी बना देंगे। मार्जरीन खाते हैं ना, मार्जरीन वेजिटेशन की लिक्विड में से बनाते हैं। पहले वेजिटेशन का लिक्विड रस निकलता है, फिर उस रस को उसके अंदर सर्टेन केमिकल्स डाल के उस पे से मार्जरीन बनाते हैं। खाने पीने के अंदर घी की तरह है। ऐसी बहुत सी बातें पीरों ने कही हैं, मुआ माई बाप चिगाड़ से। किसी का अब्बा गुजर गया 10-20 बरस पहले और फिल्म ली हुई है, तो आप फिल्म चलाओ तो अब्बा को देखो, अम्मा को दो, वो हलते चलते हैं, बोलते हैं, मुआ माई बाप दिखाड़ से। पाणु मंत्री ने दही तो पोपट पड़ा उसे। ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये आजकल पेपर के ऊपर एक लिक्विड कोई रस की तरह लगा देते हैं, ड्राई हो जाता है, फिर उसके अंदर ग्रुप्स करते हैं और वो मैसेज की तरह, गाने की तरह, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह बोलते हैं, पोपट पड़ा उसे। ऐसी बहुत सी चीजें हमारे पीरों ने कहा, ये साइंस की चीजें हैं, साइंस की तरक्की है, जिसके अंदर जाके इंसान फरेब में आ जाता है। साइंस ने क्या नहीं किया। अभी ठहरो, ऐसी चीजें आने वाली हैं कि आप हैरान हो जाओगे। 86 में वैनकूवर के अंदर एक्सपो थी, 10.5 महीने रही, सारी दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आए। हर रोज 3.5 लाख आदमी नए आते थे। इसके अंदर 2 रोबोट्स थे 2.5 फुट ऊंचे। ये रोबोट्स इंसान और चलते थे, मगर हमारी तरह टांगे आगे पीछे करके नहीं चलते थे। इनके नीचे पहिए लगे हुए थे और ये चलते थे। आपको ये पूछना है कि इस एक्सपो के अंदर पाकिस्तान का स्टॉल किधर है, तो आप इसको बुलाओ तो टर्न हो के आपकी तरफ आएगा। आप उसको इंग्लिश में पूछो, वेयर इज द पाकिस्तानी स्टॉल, तो वो आपको घूम के जिस तरफ पाकिस्तान का स्टॉल होएगा उस तरफ मुंह करके आपको कहेगा कि गो दिस वे स्ट्रेट, देन आफ्टर दिस मच यू टर्न ऑन लेफ्ट। ये नंबर है पाकिस्तान के स्टॉल का। आप उसको उधर पूछ लो कि भाई मुझे बहुत पेशाब लगा है तो टॉयलेट किधर है, तो वो उस तरफ मुंह करके आपको कहेगा वहां टॉयलेट है। और छोटा सा 2.5 फुट का ये रोबोट। और आज क्या हो रहा है कि आज घरों के अंदर रोबोट झाड़ू निकालते हैं, बर्तन साफ करते हैं, खाना पकाते हैं, आपके कपड़े प्रेस कर देते हैं। ये बातें बहुत बढ़ने वाली हैं। दुनिया के इन तमाम हालात के अंदर, जैसे कि हजरत इमाम ने हमको अपनी सिल्वर जुबली के टाइम पे फरमाया, बाई टर्न ऑफ सेंचुरी यू विल फाइंड ए ग्रेट स्ट्राइड इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, बहुत। आज से 25 बरस पहले किसी को ख्याल था कि आपके खीसे में टेलीफोन रहेगा? आपकी घड़ियाल में टेलीफोन है, आपकी घड़ियाल में कैलकुलेटर है, ट्रांसमीटर है, सिगरेट का पैकेट होता है हाथ से थोड़ा छोटा। ये टीवी आज लगभग $190 में मिलता है। ये टीवी आप खीसे में रख के जाओ, जब भी आपको कोई चीज प्रोग्राम देखना है, इसका एंटेना निकाल के इसको शुरू करो और ये टीवी के अंदर स्क्रीन है 2 इंच बाई 2.5 इंच। कितनी टेक्नोलॉजी आ रही है। मोटर गाड़ियों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, प्लेन्स के अंदर आज ऐसे बहुत से एडवांस प्लेन हैं कि बहुत कोहरा है, बर्फ पड़ रही है, बारिश हो रही है, जमीन दिखती नहीं, तो उसको सेट कर देता है पायलट, खुद बैठ जाता है, पायलट हाथ नहीं लगाता। ऑटोमेटिकली जो अंदर के डिवाइसेस हैं वो उसको बताते हैं कि जमीन कितनी ऊंची है, अभी कितनी ऊंची है, अभी कितनी ऊंची है, या रनवे किधर है। सेफ लैंडिंग हो जाती है, पायलट बैठा होता है। एक्सपो के अंदर
वैनकूवर के अंदर जो ट्रेन आज भी चल रही है, उस ट्रेन के अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं है। जब कोई स्टेशन आने वाला होता है तो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि फलाना स्टेशन आता है, दरवाजे खुलते हैं, 10 सेकंड के अंदर वापस बंद हो जाते हैं, लोग चढ़ जाते हैं, उतरने वाले उतर जाते हैं। ऐसी तो बहुत चीजें हो रही हैं और आएंगी। तो मोमिनो, मैंने आपको ये बातें इसलिए कही कि ये सारी बातें गिनानों में हैं, गिनानों में हैं। वैनकूवर के अंदर एक बिल्डिंग बनी है, उसके अंदर उसको गर्म करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल या गैस का कोई भी हीटर एलिमेंट नहीं है, मगर उसकी छत के ऊपर सूरज चमकता है। चाहे वो आधा घंटा भी सूरज चमके, सारी बिल्डिंग गर्म हो जाती है। सूरज से गाड़ियां चलती हैं, सूरज से रसोई पकती है। पीरों ने हमको कहा हुआ है। इसके लिए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह गिनानों के ऊपर बड़ा जोर देते थे। हजरत इमाम ने भी हमको कहा कि ये वंडरफुल ट्रेडिशन है, इसको संभाल के रखो। गिनानों के अंदर बहुत कुछ है, साइंस की चीजें हैं, आने वाले जमाने की चीजें हैं। मैं आने वाले जमाने का जिक्र आपके साथ कर रहा था। हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग भी हो गए, क्योंकि पीरों जितना इल्म तो मेरे पास नहीं है। जो कुछ भी है मौला का दिया हुआ है। मेरा कैलकुलेशन ये है कि सन 2115 में ये वाकया बनेगा कि जो पीरों ने कहा है। सन 2115 यानी आज उसको 125 बरस बाकी है। उस वक्त तक दुनिया में 20-22 बिलियन आदमी हो जाएंगे, और वो जमाने का और आज भी सबसे बड़ा मुल्क जो है वो चीन है। सबसे ज्यादा आबादी उधर की है। फिर कहते हैं कि 66 लाख योद्धा सबड़ योद्धा रण पड़े, 66 लाख 6.6 मिलियन रेगुलर आर्मी किसी की नहीं है। दुनिया के अंदर सेकंड कैटेगरी में पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया आता है, कि जिसमें आज तकरीबन 80-85 करोड़ आदमी की बस्ती है, और चाइना में 1 बिलियन से ऊपर है। लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से कभी हम देखते हैं तो अमेरिका सबसे बड़ा मुल्क है। रशिया सेकंड आता था, अभी गिर गया है। आहिस्ता आहिस्ता 50-60 बरस के अंदर चीन बहुत मजबूत हो जाएगा, उसकी आबादी भी बहुत बढ़ जाएगी। ये चीन होगा कि जो मजहब को दुनिया से हटाएगा। रशिया हार गया 72 इयर्स के कम्युनिज्म के बाद। रशिया हार गया, कम्युनिज्म निकल रहा है जो थोड़ा थोड़ा है। कम्युनिज्म का मतलब एंटी गॉड, खुदा के खिलाफ कारोबार करना, खुदा को नहीं मानना, मुल्हिदाना ख्यालात का प्रचार करना, और वो लोग खुदा को नहीं मानते। सारी दुनिया के अंदर कम्युनिज्म बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। और ये कम्युनिज्म जो है साइंस के साथ मिलके लोगों का ईमान खराब करेगा। लोग बेईमान बन जाएंगे, लोगों को खाने पीने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलेगी, इतने बिजी हो जाएंगे दुनिया के अंदर, और टेक्नोलॉजी के इतने गुलाम बन जाएंगे कि इनके बगैर चलेगा नहीं। आज टेलीफोन के बगैर हमको नहीं चलता, गाड़ी के बगैर नहीं चलता, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हमको तकलीफ होती है। हम मोहताज हो रहे हैं दिन ब दिन, और मोहताज होते जाएंगे। आपको मालूम है ये जो स्पेस की टेक्नोलॉजी है, इस स्पेस की टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक भेद है। 3-4 महीने पहले मैं लंदन जमात खाने में मौलाना हजरत इमाम के एक फरमान के ऊपर मैंने स्पेस एज का इमाम, उसके ऊपर मैंने वाज की थी। लोग बहुत खुश हुए। स्पेस एज, हजरत इमाम फरमाया मैं एटॉमिक एज का इमाम हूं, मगर फ्यूचर के अंदर स्पेस एज इमाम आएगा। स्पेस एज का इमाम किस तरह से? 1946 की बात करूं, डायमंड जुबली का टाइम था, थोड़ा पानी, डायमंड जुबली का टाइम था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो ओल्ड बॉयज थे
انہوں نے مولانا سلطان محمد شاہ کو ایک ایڈریس پیش سرکاؤس کی جہانگیر ہال بامبے میں. ہال بہت بڑا نہیں ہے, کچھ 1400 آدمی تھے. مولا کو سپاس نامہ پیش کیا گیا. مولا نے جواب دیا. مولا کہتے ہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں 20 لاکھ روپیہ دیتا ہوں. کراچی کے اندر اس وقت پاکستان ابھی تک نہیں بنا تھا. مولا فرمایا میں 20 لاکھ روپیہ دیتا ہوں, کراچی کے اندر ایک اسلامک سائنٹیفک کالج کھولی جائے جس میں سائنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہوئے. سائنس کے اوپر ماں باپ نے بہت زور دیا. اور پھر مولا کہتے ہیں وہ دن دور نہیں کہ جب آدمی چاند میں اترے گا تو سب لوگ ہنسنے لگے, ماں باپ بھی ہنسنے لگے. ادھر ادھر دیکھ کے سب فرمایا اس بڈھے کی بات کے اوپر یقین کرو, وہ دن دور نہیں کہ انسان چاند میں اترے گا. اور 10 برس کے اندر قریباً آدمی چاند میں اترا. پیروں نے اسپیس ایج کا ذکر کیا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا سیمپل چکھانا چاہتا ہوں. ان باتوں کو گھنٹوں بیٹھ کے ریسرچ کرنے کے بعد جب سمجھا جاتا ہے تو دل اشش کر اٹھتا ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں دینداروں کہ جلدی سے مغز میں نہیں آتی. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس دنیا کے اوپر آج سے اربوں برس پہلے باہر کے کسی پلینٹ سے ایک اسپیس کرافٹ نیچے اترا اور اس میں سے 2 جنے زمین پہ آئے اور وہ لوگ ادھر رہ گئے, اور یہ جو نارتھ ایٹماسفیئر کے یا نارتھ ہیمسفیئر کے ایسکیموز ہیں, نارویجینز ہیں, سائبیرینز ہیں, یہ لوگ ان کی اولاد ہیں. اور یہ لوگ بعد میں جب نیچے اترے, سلائٹ گرمی کا موسم ان کو ملا تو یہ لوگ وائٹ ہوئے. پہلے یہ لال رنگ کے تھے اور اسی لیے ان کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں. یہ جتنے بھی یورپینز ہیں یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. مگر اس دنیا کے اندر ان کے آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے ایسے لوگ تھے کہ جن کو آج ہم ایبومینل مین کہتے ہیں, پریمیٹیو مین کہتے ہیں. آج بھی آپ پاپوا نیو گینی میں جاؤ تو ان کو دیکھ کے آپ حیران ہو جاؤ گے. صرف پونچھڑی نہیں ہے, دم نہیں, بالکل ہو بہو چمپینزی یا بندر کی طرح ہے. خود افریقہ کے اندر ایسے بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں کے لوگ اتنے پریمیٹیو ہیں کہ بندروں کے بہت نزدیک ملتے جلتے ہیں. ڈوڈوما کا ایریا ہے چانزانیہ میں, ان کے اندر ایک قوم رہتی ہے گوگو. ادھر ایک بورڈ میں نے پڑھا جیو گوگو, معلوم نہیں کیا ہے, تو میرے کو وہ گوگو یاد آ گئے ادھر کے. گوگو کبھی بیٹھا ہوئے آپ اس کو پیچھے سے دیکھو, اس کی گردن بیٹھنے کا سٹائل آپ کو لگے کہ وہ بندر بیٹھا ہے. اور وہاں ایک بندر ہے بھی جو انسان کے بہت نزدیک ہے. اس طرح سے یہ دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک ادھر سے ایوالو ہوئے جیسے کہ یہ کالے لوگ, اور دوسرے اسپیس سے باہر سے آئے. نبی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جب ہی آدم حوا کو جنت سے پھینکا, لفظ پھینکا, ایسا نہیں کہا نکالا, کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں نا کی ایک خاص ورڈ کی بن جاتا ہے. نبی فرمایا کہ آدم اور حوا کو اللہ نے پھینکا زمین پر, تو اما حوا جدہ میں اتری اور حضرت آدم لنکا میں اترے. یہ حدیث ہے. پھینکا, کہاں سے پھینکا؟
जन्नत में से। जन्नत किधर है? कहीं होनी चाहिए। ये जो आपको ग्रह नजर आते हैं, प्लैनेट्स नजर आते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर 9-10 ग्रह हैं। सैटर्न है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, यूरेनस है, मरकुरी है। अगर हम पीरों के गिनानों की स्टडी करते हैं दीनदारों, तो पीर ने एक जगह ऐसा कहा है कि ये दुनिया फना हो जाएगी, दुनिया का एंड आएगा। और हर मजहब वाले ये मानते हैं कि इस धरती का एंड होएगा, सोलर सिस्टम का एंड नहीं होगा, धरती का एंड होगा। सूरज को सेंटर में रखो, उसके बाद मरकुरी है, मरकुरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद हम हैं, यानी हमारा तीसरा प्लेनेट है। ये तीनों प्लेनेट आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्ट होकर सूरज की तरफ जा रहे हैं। मरकुरी सख्त गर्म है, 3600 फ़ारेनहाइट की हीट है मरकुरी के अंदर, पत्थर पिघल जाए। मगर मरकुरी से पहले एक प्लेनेट था कि जो सूरज उसको खा गया है करोड़ों बरस पहले। अब वारा आएगा मरकुरी का, उसके बाद वारा आएगा वीनस का, और उसके बाद वारा आएगा हमारा। और उस वो वारा कभी आएगा? फिर कहते हैं 4,25,000 बरस बाकी है। ये जमीन को अभी भी 4,25,000 बरस बाकी है। और फिर पीरों ने जो बातें हमको बताई, और हजरत इमाम का ये फरमान स्पेस एज के इमाम के तौर पे, तो दीनदारों ऐसा जमाना आएगा जो अभी बहुत नजदीक है कि स्पेस में आना जाना शुरू हो जाएगा, और जब ये जमीन के ऊपर रहना मुश्किल हो जाएगा तो उस जमाने का इमाम हमको किसी शिप में बिठा के कोई दूसरे प्लेनेट में ले जाएगा। ये सब चीजें समझने जैसी हैं। गिनान, हाँ, उसका कोई था नहीं, उसमें इतना इल्म भरा हुआ है कि आज हमने इन गिनानों को चंद 10, 20, 25, 50 गिनाने राग के तौर पे कुछ बोल लेते हैं जमात खाने में टाइम पसार करने के लिए। एक रूटीन हो गया है कि चलो अभी 5-10 मिनट का कुछ गिनान बोला जाए, फरमान पढ़ा जाए, तस्बीह निकाली जाए, घर चले जाओ। लेकिन उस गिनान के अंदर क्या है पता है कुछ? आज जो चौगड़िया बोला गया, उसके अंदर कितने अच्छे तरीके और नाम से इमाम की तारीफ की गई, मोमनों की तारीफ गई। जिस तरह भाई हिते साख भलेरी, जो मोमन की इधर नामना अच्छी है और उसके अमाल अच्छे हैं, भाई अगर तिसे फल पैसा उसको वो मिलेगा। ये चीजें जो चौगड़ियों में और दूसरे गिनानों में, वेंती के गिनानों में, मोमिनो उनकी स्टडी करो, आपको पता लगे कि इन चीजों में क्या पड़ा हुआ है। तो मेरा ये आज का पॉइंट निकला चौगड़िए से, और आज मैंने आपको वो बातें बताई हैं कि जो नॉर्मली मैं वाजों में नहीं बोलता। एक दफा शिकागो के अंदर 82 के अंदर मैंने 2.5 घंटे की आवाज की थी, उसमें इसका जिक्र किया था। लेकिन आज फिर मेरा दिल हुआ, खुद बहुत दिल हुआ, मैंने इरादा नहीं किया था ये बोलने का, लेकिन मौला चाहता था कि ये मैं आपके सामने रजू करूं। हमारा फर्ज ये है, मोमन बनो, अच्छे बनो, नेक बनो, आबिद बनो, दसबंदी बनो। दिल को इस तरह से रखो कि इस दिल के अंदर इमाम की मोहब्बत के सिवा और कुछ ना हो। कोई भी भाई बहन किसी मुश्किल मुसीबत में आ जाए, उसकी मदद करो। हजरत इमाम फरमाया, गो आउट ऑफ योर वे, अपना रास्ता छोड़कर भी, थोड़ा सा घस के भी, यानी कुछ थोड़ा सा खर्च या टाइम देना पड़े तो अपनी जमात के एक दूसरे भाई बहन की मदद करो। दिल में कदूरत, दिल में वैर विरोध, हसद, कीना नहीं होना चाहिए। हम हजरत इमाम के रूहानी बच्चे हैं। जमातों में, कुनबों के अंदर सुख शांति होनी चाहिए। आज से 50 बरस पहले की जमात और आज की जमात, सिर्फ इधर ही नहीं, दुनिया की सारी, मैं जनरल बात करता हूँ, हमारे घरों की जो फैमिली लाइफ है वो खराब हो रही है। मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ रहे हैं, सास बहू के झगड़े बढ़ रहे हैं, भाइयों भाइयों के झगड़े बढ़ रहे हैं,
ہمارے اندر سوارتھ ورتی خود غرضی بڑھ رہی ہے، میرا کیا دوسرے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ چیزیں یہ باتیں اسماعیلی مذہب کی نہیں ہیں۔ اسماعیلی مذہب ہم کو دنیا سے اوپر رکھتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں بھلے کر رہے ہیں، ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں اور ہمیں اس لائق بننا چاہیے کہ حضرت امام کے روحانی بچے بنے، سچے طریقے سے بنے۔ مولانا حضرت امام ایک دفعہ کمپالا گئے، ابھی اس کے 2 دن پہلے اپنے ایک اسماعیلی لڑکے نے کسی افریقن کے ساتھ لڑائی کی۔ ابھی ہوا یہ کہ اس نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی تھی، اس کا جو وہ ننگ تھا بہت بڑا تھا، وہ لڑتے لڑتے اس نے ایسا ٹھونسا مارا تو اس کی انگوٹھی کے اتنے بڑے وہ ننگ نے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالی، افریقن کی آنکھ پھوٹ گئی۔ پولیس پکڑ کے لے گئی، جیل میں ڈال دیا، کورٹ میں کیس ہوا۔ ابھی 18 برس کا لڑکا مولانا حضرت امام کمپالا آئے، اب یہ بیل کے اوپر چھوٹا، ساری رات یہ مولا کے، اس وقت مولا ہوٹل میں رہتے تھے، امپیریل ہوٹل اپنے اسماعیلیوں کی تھی، یہی جو لاکھا فیملی والے، انتظار کرتا رہا ساری رات۔ ارلی مارننگ 5 ساڑھے 5 بجے مولا کے روم کی بتی جلی اور بعد میں صاحب کا جو لیونگ روم تھا اس کی بتی جلی، صاحب ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے تو کچھ لکھنے لگے۔ یہ ساری رات یہ لڑکا باہر واچ کرتا تھا، یہ واچ اس لیے کرتا تھا کہ اس کو موقع ملے مولا تک جانے کا، اور وہ صبح ارلی مارننگ جو چوکیدار وغیرہ تھے، پہرے دار تھے، ملٹری والے تھے، ادھر ادھر ذرا ہٹ گئے، اس کو موقع مل گیا، یہ اندر گھس گیا، لیونگ روم کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا تو مولا کی نظر پڑی، سب نے اس کو بلایا، اندر گیا، صاحب کے پاؤں پہ گر کے خوب رویا، اتنا رویا کہ مولا دنیا بھر بے چین ہو گئے۔ صاحب کہتے ہیں تم میرے کو بات تو کر، کیا ہے؟ آخر تھوڑے ٹائم کے بعد اس کا دکھ نکل گیا۔ صاحب کو کہتا ہے مولا لڑائی میں نے ایک افریقن کی آنکھ پھوڑ ڈالی، اس طرح ہوا، میرے اوپر کیس ہو گیا ہے، مولا میں 18 برس کا ہوں، مجھے 3-4 برس کی جیل مل جائے گی، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مولانا حضرت امام اس کو کہتے ہیں مولا کی ایک کمزوری ہے، مولا کی ایک کمزوری ہے، میں آپ کو ایک بھید بتاؤں، کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوئے اس کے پاؤں میں پڑ کے رو پڑو گے نا تو وہ پانی پانی ہو جائے گا، یہ اس کی کمزوری ہے، کیونکہ رحیم ہے۔ اللہ فرماتا قرآن میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت لازم کر رکھی ہے۔ مولا دنیا بھانے نرم ہوئے تو کیس میں کیا ہے؟ کہتے مولا کل پرسوں کیس ہے۔ مولا فرمایا تیرے کو شرم آنی چاہیے کہ تو میرا مرید ہو کے اس طرح تو دنگا فساد کرے رستے کے اوپر۔ کہتے ہاں خداوند جوش میں آ گیا، غصے میں نے کر دیا، میں بہت نادم ہوں، یا مولا میرے کو بچا لو، میں زندگی میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ ماں باپ نے فرمایا اچھا جاؤ یہ کام کرو۔ ماں باپ نے اس کو ایک چیز بتائی، بس وہ چیز پڑھتے پڑھتے گیا، تیسرے دن کورٹ میں کیس ڈسمس ہو گیا، چھوٹ گیا، آیا واپس مولا کے پاس۔ مولا فرمایا دیکھو اب ساری زندگی کبھی لڑائی نہیں کرنا، دنگا فساد ہمارا کام نہیں، ہم اسماعیلی ہیں، جھوٹ بولنا، دغابازی کرنا، کسی کا مال کھانا، حرام کی کمائی کرنا، دینداروں یہ ہمارے کام نہیں۔ بھلے ہم غریب رہے، ہمارے پاس بہت مالداری نہ ہوئے نہ صحیح، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے مولانا حضرت امام کا روحانی بچہ ہوں، کیا یہ ہمیں اس بات کے لیے شرم نہیں آتی کہ مولانا حضرت امام کا بچہ ہو کے میں دنیا کے وہ گناہ کروں کہ جو غیر کرتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ تجھے کیا کہوں من میرا، تجھے کیا کہوں من میرا، تجھے لاج نہ آتی ہے رے، کیا کہوں تیرے کو شرم نہیں آتی؟ ہیرا رتن موتی کیوں غفلت میں کھوتا ہے۔ کہیں کو ایسی چیزیں تو اپنی
دنیاوی غفلت کے اندر کیا ہوا ایسا ہوا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اسماعیلی ہیں، ہمیں اس بات کے لیے فخر ہونا چاہیے. ارے فرشتوں کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم حضرت امام کے مرید ہیں تو وہ ہم کو سلام کرتے ہیں، فرشتے ہم کو سلام کرتے ہیں. قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ اور فرشتے محمد اور آل محمد پہ تو سلام کرتے ہیں، لیکن مومنوں کے اوپر بھی سلام ہے. تو ہمارا مذہب پیارا مذہب، حضرت امام کا مذہب، حضرت امام کی روحانیت ہمارے اندر، حضرت امام کی رحمتیں ہمارے اندر. جھگڑا، فساد، کینہ، بغض، حسد، تیری میری، خود غرضی، گالی گلوچ، یہ نہیں ہونا چاہیے. آج ایک آدمی میرے پاس بیٹھا، زور زور سے باتیں کرے، کان پھٹ جاوے، اور بات میں 3 باتوں کے اندر 2 تو گالیاں ہوئے. 3 باتیں کرے، اس میں 2 گالیاں ہوئے. یہ ہمارا کام نہیں. ہم پاک ہیں، ہمیں پاک بننا چاہیے، اچھے بننا چاہیے، نیک بننا چاہیے. اللہ میرے 10 وقت برابر دو، جماعت خانے ہر روز آؤ، صبح کی عبادت کرو. جو اسماعیلی مذہب کا ایسنس ہے وہ صبح کی عبادت ہے. اسماعیلی مذہب کا جو سب سے بڑا راز اور بھید ہے، سب سے بڑی عظمت ہے، وہ صبح کی عبادت ہے. روز صبح آؤ. کسی خاص وجہ سے نہیں آ سکے تو جہاں بھی ہو آپ عبادت کرو. صبح کی عبادت ہمارے لیے خداوند عالمین نے رحمت کر کے بخشی ہے. اس کے اندر بہت بڑے بھید ہیں. آپ دینداروں، ایک اور بات کہہ دوں پھر میں بند کرتا ہوں. بھائی سوچ پڑا ہوں کہ کس طرح کہوں. صبح کی جو عبادت کرو گے صحیح رستے کی ہوئے گی تو آپ کا کمیونیکیشن روحانیوں کے ساتھ ہوگا، فرشتوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا. جس طرح آپ دنیا میں ٹیلی فون کرتے ہیں اس طرح روحانیاں آپ کو میسجز بھیجیں گی. فرشتے آپ کی مدد کرنے آئیں گے. آپ کے دل میں ذرا سا بھی کوئی دنیاوی غم وغیرہ آئے گا، امیڈیٹلی مولا کی رحمت سے وہ غم دور ہو جائے گا. اور مومن کو کبھی بھی مولا غمگین نہیں ہونے دے گا. مولا فرمایا ہے کہ تم دنیا کے اندر رہتے ہو، پرابلمز ہیں، تم کو دکھ آئیں گے لیکن تم دکھی نہیں بنو گے. مومن کو بھی پرابلمز ہوتی ہیں لیکن مولانا حضرت امام کی رحمت ہم کو واچ کر رہی ہے. ذرا سا بھی کچھ دکھ آتا ہے فوراً رحمت آ کے اس دکھ کو دور کر دیتی. کم از کم ہمارے کلیجے میں ٹھنڈک رہتی ہے. اور یہ دنیا کے جو دکھ ہیں وہ ہم کو انگلش میں کہتے ہیں فرسٹریشن، یعنی گھبرا جانا، سمجھ نہ آئے کہ کیا کروں کیا نہ کروں. یہ مینٹل کنڈیشنیں عبادت والے کے ساتھ نہیں ہوتی. یہاں میں نے دیکھا ہے کراچی کی اسماعیلی جماعت کے اندر کم از کم ابھی تک 4-5 دنوں کے اندر 26 یا 27 مجھے ایسے بھائی بہن ملے کہ جو مینٹلی ٹربل میں ہیں. اگر میرے کو 4 دن میں 26-27 ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الارمنگ فگر ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ عبادت نہیں کرتے. صبح کی عبادت بہت ضروری ہے. 10 وقت مال واجب عطا کرو تو آپ کا کھانا پینا حلال ہوئے، پاک ہوئے. عبادت کرو تو روحانیوں کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ہوئے. اور مولا تو آپ کے دل کے اندر بیٹھا ہے. مولا آپ کو ظاہر و باطن میں توفیق دے، نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، ہر بدیاں برائیاں دور کرے، شیطان کے فریب میں کبھی نہ آنے دے، کلجگ کی ہواؤں سے بچا کے رکھے، دسمن سکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی میں پورا رکھے، اپنی محبت ہمیشہ دلوں میں جلاتا رہے. مولانا حضرت امام ظاہر و باطن میں نور عطا کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کے سجدے قبول کرے، آپ کی عبادت قبول کرے، آپ کے دلوں کو ہمیشہ اپنی رحمت اور محبت سے بھرا رکھے، نیک باتیں، نیک خصلتیں، نیک عادتیں عطا کرے، ظاہر و باطن میں دیدار دے. مولانا حضرت امام آپ کے اوپر راضی رہے، سکھی رہو، آباد رہو.